صحیح حدیثوں میں موجود اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ بار بار اپنے اہل بیت سے بھلائی کے لیے فرمایا، مگر امت کے کچھ لوگوں نے اہل بیت نبوت کے ساتھ کیا کیا؟ 11 امام گزر چکے، 12ویں پیدا ہوں گے۔ حضرت علی اہل بیت کے اماموں میں پہلے، پھر ان کے فرزند سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام علی رضا، سیدنا امام تقی، سیدنا امام نقی، سیدنا امام حسن عسکری۔ یہ 11 امام اہل بیت کے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی امت نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان سب کو طبعی موت نہیں آئی، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کے ساتھ کیا کیا تفصیل سناؤں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ کے بیٹے بیٹی کو کوئی تکلیف دے، آپ کیا محسوس کرتے؟ یہ نبی پاک کی اولاد، ان کا خون، امت نے کیا کیا؟ پھر صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی سچا، آپ بھی کہیے گا ہر صحابی سچا۔ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر دیا جو نبی کا سچا صحابی ہے۔ صحابی کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ شخص جس نے ایمان والا ہو کر ایمان کی حالت میں اپنی دنیا کی زندگی میں نبی پاک کی زیارت کی، ان کا ساتھ پایا، صحبت پائی، اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحابہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے آپس کے معاملات میں بحث نہ کرو، مشاجرات جو ان کے درمیان باتیں ہوتی تھیں اس پر بحث نہ کرو۔ فرمایا تمہارے سامنے کوئی میرے صحابی کو گالی دے، برا کہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ یہ ارشادات موجود ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، تاروں کی طرح ہیں، اسٹارز ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں امت نے کیا رویہ اپنایا؟ صحابہ کو برا بلا کہنے لگ گئے، یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کے بعد صرف 3 صحابی مسلمان رہے، باقی سب ایمان سے چلے گئے۔ معاذ اللہ ایسی باتیں کی گئیں۔ پھر تابعین آئے، تابعین جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ سے جنہوں نے صحبت پائی، ان کی پیروی کی ایمان والے ہو کر، پھر تبع تابعین، ان تابعین کی پیروی کرنے والے۔ تاریخ پڑھیں، خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی، امام حسن بصری رضی اللہ تعالی۔ پڑھیں آگے، تفصیل پڑھیں کیا کچھ ہوا، کتنے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ آج تک صحابہ کے بارے میں، اب حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو سفیان صحابی ہیں، حضرت ہند صحابیہ ہیں، مگر ان لوگوں کے بارے میں آج تک کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟
جیسے یہی لوگ جج ہیں، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اتھارٹی ہے، ایسے بنے ہوئے ہیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے میں نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا نبی کے صحابہ سے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے جج بننے والے؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہاں، درجے مرتبے سب کے برابر نہیں ہیں، صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، جو نفس صحابیت ہے اس میں سب برابر ہیں، جیسے سارے نبی نبوت میں برابر ہیں، درجوں میں برابر نہیں۔ اسی طرح سارے صحابی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ اللہ تعالی نے جن کو زیادہ درجہ دیا ان کا قرآن میں بھی بیان ہے، حدیث میں بھی بیان ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا کوئی تقابل نہیں ہے، حضرت علی کی شان بہت اونچی ہے، حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کے مقابل وہ شان نہیں ہے، مگر وہ صحابی ہیں۔ تو جب صحابی ہیں تو پھر ہمیں اپنی زبان کو روکنا ہے یا نہیں؟ خیر کے سوا ان کو یاد نہیں کرنا۔ جب ہمیں حکم ہے ان کو خیر سے یاد کریں، بھلائی سے یاد کریں، تو پھر ان کے بارے میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی۔ مگر نہیں جی میں تو کروں گا، نہیں جی میں تو کہوں گا، لوگ اس طرح کی باتیں کر کے بتائیے اپنا ایمان بگاڑ رہے ہیں یا نہیں بگاڑ رہے؟ اپنی فکر کرو، اپنے انجام کو سوچو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ ان ہستیوں کے بارے میں بول رہے ہو تو کہاوت مشہور ہے، چاند پہ تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پہ پڑتی ہے۔ وہ اللہ تعالی کے بارگاہ میں پسندیدہ مقبول بندے، اللہ کا انتخاب، تم اس طرح کی باتیں، منفی غلط باتیں کر کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اپنا ایمان ضائع کر لو گے۔ پھر اولیاء کرام، اللہ تعالی جن کو اپنا دوست فرمائے، اللہ فرمائے یہ میرے پیارے ہیں، ان سے دشمنی رکھنے والا مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ چیلنج کرے، لوگ ان کو غلط کہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں کریں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی غوث نہیں ہوتا، کوئی قطب نہیں ہوتا، کوئی داتا نہیں ہوتا۔ تو تمہیں اگر نہیں معلوم یا تمہارا کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے نصیب کو روو۔ اللہ نے ہمارے غوث بنائے ہیں، ہمارے داتا بنائے ہیں۔ لفظ غوث پر اگر بات کرتے ہیں اس کا ہزاروں مرتبہ جواب دیا ہے، داتا کا لفظ بولتے ہیں اس کا ہزاروں بار جواب دیا ہے۔ مگر جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے، جو ضد پر ہیں وہ ضد پر ہیں، ان کی دشمنی، ان کی انا ان کو سچ قبول نہیں کرنے دیتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کرامات اولیاء حق ہیں، کرامت اللہ کا فعل ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں ثبوت موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کتنی دور سے کتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ جو حضرت سلیمان کی امتی کی یہ شان ہے تو نبی پاک کی امت کے ولیوں کے سردار کی کتنی شان ہے۔ مگر جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں ماننا۔ بھئی تم نہ مانو، لیکن جو مان رہے ہو ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک دوسرے کے لیے جو احکام بیان ہوئے، ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو، وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، تو پھر تم کیوں کسی سے مدد مانگتے ہو؟ پھر قرآن میں جو آیات ہیں ان کا کیا کرو گے؟ تو ان لوگوں کی غلط باتیں، ضد،